ہجرت اور جہاد والے عمل میں مستورات مردوں سے برابر. اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلنی شروع ہوئی تو جس طرح مرد نکلے خواتین نکلنی شروع ہوئی. وہاں کوئی روایت نہیں ملتی کہ مستورات کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, گھر بیٹھی تو مرد نکل جائے, گھر نکلنا ضروری بعد میں نکالا جائے. وہ زیادہ دنوں کے لیے نکلے یا کم دنوں کے لیے نکلے, وہ دور کے لیے نکلے یا قریب کے لیے نکلے, اور وہ بار بار نکلے یا تھوڑے دنوں کے لیے نکلے, وہ اللہ کے راستے میں شہادت کے ارادے کے ساتھ نکلے اور مستورات صرف چلے 4 مہینے کے ارادے سے نکلے. وہ جا کر کے ملکوں میں اپنی خبریں بنا لے اور مستورات جا کے واپس آ جائیں, ایسا کوئی فرق نہیں ملتا. اگر مردوں نے 10 سال لگائے تو خواتین 10 سال لگا رہی, 7 سال لگائے تو 7 سال لگا رہی. اور مردوں نے اگر یہ کہا جس طرح عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات, کہ میں نے حضور کے ہمراہ 7 غزوات میں شرکت کی ہے. تو پھر ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پوری طاقت سے یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی. اسے آپ اندازہ لگائیں. مرد شہادت کے جذبے اور دعائیں کر کر کے نکل رہے تو خواتین بھی شہادت کے ارادے اور جذبے سے نکل رہے. مرد سمندری سفر کر کے جا رہے تو خواتین بھی سمندری سفر کر کے جا رہے, یہاں تک کہ جا کے ملکوں میں خبریں بنائیں. یہی اصل مستورات کے نکلنے کی سطح ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے 3 دن لگوایا جا رہا, عشرہ لگوایا جا رہا, چلہ لگوایا جا رہا, 2 مہینے لگوائے جا رہے. اس کو اصل سنت سمجھ لینا, یہ امت کے اس ترتیب کو اصل سنت سمجھ کر اور اسی پر قناعت کر کے مطمئن ہو کر کے سارے کام کرنے والوں کو بیٹھ جانا, یہ پوری امت کی ماں بہنوں کو جہنم کی طرف, بے پردگی کی طرف, بے حیائی کی طرف, بے دینی کی طرف دھکیلنا. یہ کوئی معیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس پر آنے کو بھی تیار. بہت بڑا طبقہ ہے ابھی تک 30 مہینے کا سیر ہوتا, کوئی گنجائش نہیں, احساس تک نہیں ہے مشورے کے اندر. ابھی تک ایسا سوسائٹی اور ایسا ماحول ہم نے نہیں بنایا کہ اگر 10 آدمی 3 دن مردوں میں نہیں لگا رہے تو اس کو گور کے دیکھنے والے, اس کے پیچھے پڑھ کر تشکیل کرنے والے, اس کے لیے صدقہ پڑھ کر کے ساری طاقتیں لگا کر کسی طرح اسے نکالنا. لیکن اس کے برعکس اگر ان میں سے کسی کا تیسرا مہینہ آ گیا اور ایک ساتھ 3 دن نہیں جا رہے تو وہ بہت اچھے انسان ہے, بڑھیا انسان ہے, کوئی برائی نہیں کرے, کوئی خرابی نہیں ہے, انہیں بیٹھے رہنے دیجیے گا. وہ خوش ہے, خرم ہے, وہ بھی خود سمجھ رہے ہیں کہ میں غلطی پر نہیں ہوں, اور یہ ساری مزیدار جماعت بھی کہہ رہے ہیں ہمارے فیصد بالکل رائٹ, بالکل صحیح چل رہا ہے. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی داڑھی کاٹتے چلے 4 مہینے لگا کر, یا ایک پرانا آدمی اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ اس نے اپنے داڑھی پہ ہاتھ پھیر دیا, حاجی کر دی یا خسخسی کر لی, تو ساری مزیدار جماعت, دوسرے لوگ تو سمجھیں گے چلو, لیکن اپنی مزیدار جماعت قدر سے ہمارے بھی ایسے کر رہے سارے گور گور کے دیکھ. لیکن ایک صاحب ہے 10 15 20 25 سال, اللہ نے ان کو نمونہ بنا کر پہلی صف کا بنا دیا, مقتدی پیشوا بنا دیا, بس تبلیغ کی جماعت. لیکن آج تک ان کا سیر ہوتا نہیں لگ رہا. انہیں گور کے دیکھنے والی 2 نگاہیں مشورے کے اندر نہیں, کڑوی نظر سے دیکھنے والے کوئی نہیں, یعنی بالکل صحیح چل رہے ہیں. اتنی بڑی سنت چھوڑ کر کے ایک صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے اور انہیں احساس کر دی, اور پوری مزیدار جماعت کو احساس نہیں کہ ہمارا ایک ساتھی سیر ہوتا نہیں لگ رہا, بالکل صحیح چل رہا ہے. ایک ساتھ تمہیں صحیح چل رہا ہے. اگر کسی مسجد کے ساتھی اس بات پر راضی ہیں کہ ہم سب مردوں میں لگاتے ہیں, مستورات میں نہ لگے, خدا کی قسم اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ سارے مرد مزیدار جماعت کے سب ساتھی وہ اپنی نمازوں پر مطمئن ہیں, اور ان کے گھر والوں کی بے نمازی پر, ان کے مستورات بے نمازی ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہی ہے, اس پر بھی انہیں کوئی رنج نہیں, ملال نہیں, غم نہیں, افسوس نہیں, دل بلاہٹ نہیں, کچھ بھی. ٹھیک ہے, کوئی عرض نہیں. اصل تو مردوں کی نماز ہے, مستورات کی نماز کے اس سے آسان اور کوئی مثال نہیں. اختیاری عمل سمجھتے, تیسرا مہینہ آگے اختیاری ہے, کھلے مہار, جس کو جہاں من لگ کرے وہ کرے, اور چلے جائے تو ٹھیک ہے اگر مستورات میں, ورنہ مردوں میں چلے جائے الحمدللہ, لگا تو لیے, اللہ کا شکر ادا کرو. کیا لگایا آپ نے؟ یہ تیسرا مہینہ مستورات کا لگا, مستورات کا تھا, امانت تھی ہے, آپ نے اس امانت کو ضائع کیا. آپ مردوں کی ترتیب پہ جاتے جاتے مستورات میں کوئی جانے لگے, اسے تو آپ پوری طاقت لگا کے روکتے, لیکن ایک صاحب کو مستورات میں جانا چاہیے, وہی اس کے ذمہ تھا, وہی اس کی ترتیب تھی, لیکن وہ صاحب مردوں میں جانے کی کوشش کریں. آپ لگاتے سارے مستورات جماعت اکٹھے ہو کر, اور جو مستورات مینجمنٹ کمیٹی آپ مستورات جماعت, ان کو اسپیشلی آپ بلاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا ساتھی ہے اور مستورات میں جانے کے بجائے مردوں میں جا رہے ہیں, کوشش ہو.
اپنے اپنے مشوروں کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں، مستورات کے سارے کاموں کا جنازہ نکلا پڑا ہمارے مستورات میں. 1 گھنٹہ مشورہ کریں گے، اس 1 گھنٹے مشورے کے اندر ایک فکر اعمال دعوت زندہ ہو جائے، اور اس سب کے نتیجے میں ایک مرد، ایک طبقہ، ایک مرد جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائے، مسجدوار جماعت مضبوط ہو جائے، اور 3 دن صحیح ہو جائے، چلہ 4 مہینہ، بیرون اندرون، ماہانہ جو شب گزاریاں سب کچھ صحیح ہو جائے. اور یہ سارے اعمال کس کے لیے؟ صرف مردوں کی تربیت کے لیے. باقی ماؤں بہنوں کا کیا ہوا؟ ان کا کیا قصور، ان کا کیا جرم؟ انہوں نے کیا ایسا جرم عظیم کیا، گناہ عظیم کیا؟ کیا آپ ان کو اپنے مشوروں اور اپنے مشوروں کے رائے اور فکروں سے آپ نے ہمیشہ خارج سمجھتے ہیں؟ 1 گھنٹہ مشورہ اور ان اعمال کا جس سے صرف مردوں کو ہدایت ملے، ان اعمال کے مشورے کا کوئی ذکر و تصور تک نہیں، جس سے مائیں بہنیں وہ پردے پر آئے، شریعت پر آئے، فرائض پر آئے، جہنم سے بچے، جنت میں چلے جائے. اور یہ مشورے کو ہم کہتے ہیں ہم نہج نبوت پر مشورے کر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ نہج نبوت سے ہٹا ہوا 1 نمبر کا مشورہ، جس کے اندر آپ نے امت کے اتنے بڑے طبقے مشورات کو کاٹ کے پھینک دیے اپنے مشوروں سے. آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی یہ بات کہہ نہیں سکتے ہم نبوت والا مشورہ کر رہے ہیں، نبی والا مشورہ کر رہے ہیں، ہمارا مشورہ مزاج نبوت پر ہے، ہمارا مشورہ مزاج صحابہ پر ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. 1 گھنٹہ مشورہ کر رہے ہیں، 2 گھنٹے کے مشورے چل رہے ہیں، اور وہاں مردوں کا نمبر ہمیشہ لگا ہوا، مشورات نمبر ہی نہیں آ رہا. 8 گھنٹے ایک ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں روزانہ پابندی کے ساتھ. 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے 30 سال کی جماعت بنا دی، 1 گھنٹے میں 2 سال کی جماعت بنا دی، 1 گھنٹے میں پہلے سال کی علماء کی جماعت بنا دی، 1 گھنٹے میں بیرون 5 مہینے کی جماعت بنا دی، 1 گھنٹے میں انہوں نے 4 مہینے پہلے سواری جماعت بنا دی، 1 گھنٹے میں انہوں نے چلے 4 مہینے کی سب کچھ بنا دی. لیکن اتنی دیر میں اتنے سارے مردوں کو ایسے کیٹیگری سے آپ نے نکالا، لیکن اسی درمیان مستورات کی ہوتی. لیکن آپ نے اس 8 گھنٹے میں ذرا فکر کری، 1 روزہ کی جماعت مستورات کی نکالی تو آپ کا 8 گھنٹہ ادھورا ناقص ہے. آپ کی محنت ہی آدھی ہے. آپ نے نبوت کے کام کو تقسیم کر دیا، 2 حصوں میں 2 پارٹ میں تقسیم کر کے رکھا. مشورے اور فکریں، طاقتیں وہ بھی مردوں کے لیے جنت سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے. آپ کی ساری محنتیں اور ساری ملاقاتیں اور آبادی کا عمل اور 8 گھنٹے یہ بھی صرف اور صرف مردوں کو جنت سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے. سراسر مزاج نبوت سے ہٹے ہوئے آپ کی محنت، آپ کی پکڑ ہو جائے گی اللہ کی اگر آپ اس سلسلے کو لے کے چلیں. سب مطمئن ہے. ایک چلہ لگ گیا الحمدللہ، اس کے 10 سال تک تذکرے چل رہے، اور جو 10 سال سے چلہ نہیں لگا اس میں کبھی انا للہ نہیں. اتنا بڑا طبقہ مستورات ہے. کوئی قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی میں کوئی 1 سال، کوئی 1 مہینہ، کوئی 1 دن آپ نے کوئی ایک ایسا مشورہ کیا ہو 23 سال کے دور میں، کوئی ایسا مشورہ کیا ہو جس مشورے میں آپ صرف مردوں کی فکروں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکریں کر رہے ہو، اور اس مشورے میں آپ نے مستورات کو اپنی فکروں سے خارج کر دیا اور انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکریں آپ نے نہ کی ہو. ایسا کوئی مشورہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا. ایسے مشورے تو آج کے زمانے کے ہمارے مشورے دیکھ لو، آپ اٹھا کر تمہیں آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے 2 دھڑوں میں تقسیم کر دیا. دن اور رات اللہ کے نبی ہمیشہ مردوں کی فکر میں رہتا. آج ہماری ساری فکریں اسی میں نہیں. پہلی بنیادی ذمہ داری ہے، ہمیں احساس تو ہو ذمہ داری کا کہ مستورات کے اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری، اور خود ماؤں بہنوں کی کیا ذمہ داری اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار. 2 مہینے سے روزہ لگ گئے، جس طرح اس کو ہم فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں کچھ بھی اپنے لیے ضروری لازم سمجھتے ہیں، اور نہ نکلنے پر سخت ترین وعید کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں، نکلنے پر بڑے بڑے باتوں کا ہم اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی دوستوں بزرگوں، تیسرے مہینے سے روزہ لگانا اپنے لیے ضروری اور اس پر جتنے وعدے ہیں اس کا، اور نہ لگانے پر اپنے آپ کو شدید ترین وعیدوں کا حقدار سمجھنا چاہیے. میری پکڑ ہونے والی، میں نے تیسرے مہینے مستورات کو نہیں لگوایا ہو، میں اللہ کا کیا جواب دوں؟ 2 مہینے تک 10 ساتھی نے مردوں میں لگائے 3 دن، اب تیسرا مہینہ بالکل ہی عنوان دے. اب یہ 10 کے 10 ساتھی 2 جماعت 5 جوڑے کے بنا کر کے اب وہ مستورات پہ چلے. اب اس کے سامنے بڑے سے بڑے تقاضے کی کوئی حیثیت، ضلع کا تقاضا ہے، گاؤں دیہاتوں کا تقاضا ہے، کوئی تقاضا نہیں. سب سے بڑا تقاضا اپنی گھر والے کو لے کے کسی تقاضے کی کوئی حیثیت نہیں جب تک آپ کا تیسرا مہینہ سے نہیں ہے. آپ کا وہ ادھورا ہے، وہ 2 مہینے بھی ادھورے مانے جائیں گے اگر آپ نے تیسرا مہینہ مستورات نہیں لگایا. جس کی تو گنجائش ہے ہر مہینے آپ مستورات سے روزہ لگائیں، جس کی پوری گنجائش ہے، بھرپور گنجائش، ہر مہینے آپ مستورات سے روزہ لگائیں. تقاضے اتنے شدید ہیں. تقاضے کیا ہے؟ مائیں بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، بے پردگی کی زندگی گزار رہی ہیں.
جہنم کی طرف جھوک در جھوک جا رہی، سیلاب کی طرح جا رہا، مستورات کا پورا طبقہ جا رہا ہے، ہر مہینے آپ سیر روزہ لگا لیں، پھر بھی آپ جہنم میں جانے والی خواتین کے سامنے ڈگی کے برابر ہی رکاوٹ پیدا کر سکتے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ اتنی تیزی سے ماں بہنیں جا رہی ہیں ارتداد کی طرف، جہالت کی طرف، بے دینی کی طرف، بے پردگی کی طرف، بے حیائیوں کی طرف، کوئی پوچھنے والا؟ ہر مہینے سیر روزہ لگا، اس کی بھرپور گنجائش ہے، پوری ترغیب ہمارے یہاں سے، لیکن تیسرے مہینے کا سیر روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے۔ ہم اوسط دکھاتے ہیں، مہینے میں مردوں کی سیر روزہ کی جماعت کی اوسط کیا ہے؟ حضرت بار فرما رہے کہ وہ اوسط ناقص ہے، جتنی چاہے بڑی بڑی اوسط آپ دکھلا دیں، جب تک کہ آپ ماہانہ سیر روزہ ماہ مستورات کی اوسط نہیں نکالیں۔ جتنے مردوں کی جماعت نکلی اس کی ڈبل جب تک نہیں نکلی آپ کا کام ادھورا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے کمزور مزیدار جماعت ہے جہاں سے ایک جماعت مہینے میں مستورات کی نکلی، درمیانی قسم کے جہاں سے مہینے میں 4 جماعت مستورات کی سیر روزہ، اور تھوڑی کسی درجے میں مضبوط مزیدار جماعت ہے جہاں سے 8 جماعتیں مستورات کی سیر روزہ کی مہینے میں نکلی۔ محلے میں رہنے والی ہر ایمان والی کو ہر تیسرے مہینے کے سیر روزہ کے ذریعے سے اس کے اپنے ایمان اور اعمال پر لانے کی فکریں کرنا۔ سال میں آپ کا چلنا ہے، بہت اچھی بات۔ اب اس کے بعد 10 دن جب تک نہیں لگے گا آپ کا چلنا ادھورا، آپ 4 مہینے پہلے 90 چھوڑے تقاضے پر جا کر، بہت اچھی بات، لیکن اس سال کا ختم ہونے سے پہلے آپ پہلے 10 دن لگائیے، تب آپ کا یہ 4 مہینہ بھی مکمل مانا جائے، ورنہ ادھورا ہے۔ ایسی کیا محنت ہے کہ جس کے ذریعے سے سارے عالم کے مردوں کی جہنم سے بچ کر جنت میں لے جانے کی فکر کرے، اور یہ خود فکر کرنے والے اپنی گھر والی کے سلسلے میں بے فکر اور غافل آدمی۔ بڑا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں روح المعانی کے حوالے سے لکھا ہے، کل قیامت میں سب سے زیادہ دردناک عذاب میں اس دیندار کو مبتلا کیا جائے گا جس کے گھر والے بے دین ہوں گے۔ لگاؤ اپنی طاقتیں پوری دنیا میں، ملکوں میں پھرو، ادھر پھرو، آپ کے گھر والوں کی آپ فکر نہیں کر رہے، کل قیامت میں دردناک عذاب میں تیار ہو۔ اور اہتمام سے مفتی شفیع صاحب نے سنی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کی آیت کی تفسیر کی لیے انہوں نے نقل کی معنی کیا مانی، اتنی ڈرنے کی بات ہے۔ آپ سنیں، 2 سال آپ نے مسلسل ماشاءاللہ مردوں میں وقت لگا، چلے کی شکل میں، 4 مہینے کی شکل میں، پیدل سواری کی شکل میں، ملکوں میں دونوں سال آپ نے ماشاءاللہ لمبے خرچ پہ ملکوں کا سفر کیا۔ اب تیسرا سال آ گیا، اب آ کر کے سارے ضلع والے صوبے والے، بھائی نظام الدین صاحب میں تقاضا ملا کیا ایک ایسا ملک ہے جہاں 1 کروڑ روپے بلکہ کھلا ایکسپینسز ہے، اور پھر ادھر کیا ہے سورج کی کرنیں بھی نہیں پہنچتی ہیں، وہ اللہ کے بندے وہاں پر جانا آپ کو، اور آپ زیادہ موضوع مناسب ہیں، آپ کھڑے کرتے نہیں بھائی ابھی تو میرا کام پورا نہیں ہوا ہے، ابھی میرا تیسرا سال جب مستورات میں لگ جائے گا چلنا، اس کے بعد آپ تقاضا لے گا، اصولی بات ہے۔ لیکن ابھی تک یہ رک نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی رک نہیں۔ جس کو خود سے شوق ہو گیا، کسی درجے میں اللہ کی توفیق ہو گئی، وہ تو نکل رہا ہے مستورات میں ترتیب سے، کسی درجے میں تھوڑا تقاضے پر آہستہ نکلنے شروع ہوئے، باقی جو مردوں میں نکل رہا ہے، ترتیب پہ نکل رہا ہے، تقاضوں پہ نکل رہا ہے، اور ماشاءاللہ سب کچھ مردوں کے سارے تقاضے پورے ہو گئے۔ مستورات اس لیے ہم اللہ کے راستے میں جا کے سب سے پہلے مستورات کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے، سیرت اور قرآن کی روشنی میں سمجھا، اور دعوت اور امر بالمعروف نہیں منکر کے اعتبار سے شریعت نے، قرآن اور حدیث نے مستورات کو مردوں کے برابر کتنا کھڑا کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے کس طرح دعوت کیا، ہر عمل میں مستورات کو مردوں کے برابر شریک فرمایا، عملی طور پر۔ اس آپ قرآن حدیث سے اگر پیش نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے راستے میں نکل کر اس عمل کے پیش کرنے کی خیانت سے کام کریں۔ ہاں 3 دن میں کوئی جانا چاہے اس کے لیے ہمارے یہاں شرائط ہے، سیر روزہ میں کوئی جاوے تو اس کے لیے شرعی محرم ہونا چاہیے، اور وہی صاحب عبد الرحمان صاحب وہ 10 دن میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر 3 شرطوں کا اضافہ، وہ شادی شدہ بھی ہو اور باشرہ ہو اور چلہ لگا ہو، اور چلے میں جانا چاہتے ہیں تو 4 مہینے لگے، بیروت 2 مہینے جانا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ ان کے 4 مہینے لگے۔ یہ تو مردوں کے شرائط سے آپ نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے، ہم اچھی طرح سے نوٹ نہیں کرتے، بیانات تو خوب نوٹ کر دیا، ہم اصول دستور بار بار آپ حضرات کو سمجھاتے، آپ اسے نوٹ نہیں کرتے۔ آج بھی ایک صوبے کی جماعت تھی اور بڑی قیمتی جماعت، ان سے پوچھا بھائی ہفتہ واری تعلیم کی شرائط کیا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا بھائی چلنے والی ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہفتہ واری تعلیم کی اجازت ہے۔ ایکسپیریمنٹ چلا رہے تھے، ڈیٹ نکل چکے،
جو ہم اپڈیٹ نہیں کرتے یہاں کی بات. یہاں ہم آتے صرف بیانہ سننے کے, یہ اصول سمجھتے نہیں ہیں, اور اگر سمجھ بھی لیتے ہیں تو ہم نوٹ اس لیے نہیں کرتے کہ نہیں یہ اصول تو بڑوں کا بیان کرنے کا کام ہے, ہمارا تو ایمان یقین چیز نہیں. آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہر روز یہ سارے اصول آپ مسجد کے ممبر سے بیان کیا تاکہ ساری بات پوری امت میں برابر پہنچے اور وحدت فکر وحدت کلمہ پڑے, جس کے لیے جو کچھ رکاوٹیں اس کام کے کرنے میں وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. یہ تو مردوں کی شرائط. مستورات, جو خاتون اللہ کے راستے میں 3 دن جانا چاہتی ہے 3 شرط, شرعی محرم و شرعی پردہ بچہ ساتھ, اور جو خاتون 10 دن میں جانا چاہتی ہے 1 شرط کا اضافہ, یہ 3 بار اس کا سہروزہ رہتا ہے. وہ خاتون اب چلے میں جانا چاہتی ہے تو پھر شادی شدہ بھی ہو, چلہ بھی عشرہ 1 مرتبہ لگا, شادی شدہ ہو 1 عشرہ لگا ہوا ہو اور پھر حمل سے نہ ہو. وہ خاتون بیرون 2 مہینے جانا چاہتی ہے تو اس کا 2 مرتبہ چلہ لگا. وہ خاتون نظام الدین نصرت میں آنا چاہتی ہے تو 3 چلے لگے, اور تیسرا چلہ 3 سال کے اندر لگا ہوا, تو اس چلے کا ویلیڈیٹی صرف 3 سال, اس کے بعد ایکسپائر. اور اچھی طرح تجوید کے حلقے پر, قرآن کے حلقے پر, صفات پر اچھی طرح قدرت و خدمت کا مزاج 40 سے 60 سال کی عمر تعلیم کے حلقے وغیرہ اچھی طرح دے سکتے. اور ایسا نہیں ہے 3 سال سے اوپر ہو گیا تو پہلے چلہ لگا اس کے بعد 3 دن اور عشرے کے اندر کنواری بچی جا سکتی ہے. 3 دن اور عشرے میں کنواری بچی جا سکتی ہے, لیکن 3 مرتبہ سہروزہ لگا کر پھر عشرے میں جائے, اور دونوں میں شرط ہے کہ ماں کے ساتھ جائے. اور 3 دن اور عشرے میں 6 جوڑے مکمل جائیں گے. 3 دن اور عشرے میں 6 جوڑے مکمل جائیں گے, جیسے پہلے ترتیب. آپ کے چلے میں 5 جوڑے اور بیرون میں 4 جوڑے. 3 دن اور عشرے میں میکسیمم 7 بہنیں جا سکتی ہیں. میکسیمم کتنی؟ 7 بہنوں کی اب اجازت ہو چکی ہے. 7 بہنوں کی, 5 مرد 7 عورتیں, 6 مرد 7 عورتیں, دونوں کی گنجائش. اور 3 دن اور عشرے میں ابھی تک یہ تھا کہ کنواری بچی 2 جائیں گی اور ایک کے ساتھ ایک کنواری بچی جائے گی, یہ تھا 3 دن اور عشرے. اب اس کی اجازت ہو گئی کہ 3 دن اور عشرے میں 1 جوڑا اپنے ساتھ 2 کنواری بچی ایک ساتھ لے کے جا سکتے. یہ بہت اہتمام سے بتلانا ہے تاکہ جتنے لوگوں کو 2 بچوں کی وجہ سے عذریں نکل نہیں پا رہے اس کا عذر ٹوٹ جائے اور وہ نکلے پڑے, یہ امانت داری سے پہنچا ہے. اندرون میں بھی اور بیرون کے اندر 2 بچوں کے ساتھ ایک ساتھ 1 جوڑا نکل سکتا ہے. ایسا 1 جوڑا کر سکتا, 2 جوڑا نہیں کرے. یہ موٹی موٹی بنیادی بات ہے, اہتمام کے ساتھ پہنچانی اور ترتیب سے نکلنا. 3 دن سہروزہ عشرہ چلہ اس کی جو تاریخ ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن ہم یہ پوری دنیا میں ہندوستان میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ کے بعد ہی نکلنے کا وقت شروع ہوتا ہے, اور اس سے پہلے آپ نکل نہیں سکتے. حالانکہ یہ تاریخ تو آخری ڈیو ڈیٹ ہے, آخری تاریخ. اس سے پہلے نکل سکتے, نکلنا چاہیے, نکلنے کی ضرورت ہے, تقاضے آپ نکالیے. مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں کوئی عشرہ لگا کر واپس آئے, اب وہ 1 ہفتے 1 مہینے کے اندر دوبارہ تقاضا ہو گیا, وہ دوبارہ عشرے میں جا سکتا. آج کی تاریخ میں کوئی عشرہ لگا کر آئے, 1 مہینے کے اندر تقاضا ہو گیا اور انہوں نے شرطیں پوری کر لی, تیاری کر لی, تو اس کو چلنے میں آپ دے سکتے. اور آج کوئی چلہ لگا کر واپس آئے, اب یہ اور 1-2-3 مہینے میں دوبارہ چلے کی تیاری کر لی, دوسرے چلے, بالکل آپ بالکل اجازت دیں گے, جائیے ضرور جائیے, دوسرا چلہ جلدی لگائیے تاکہ بیرون آپ کو جانا ہے. آپ لوگ چلاتے ہیں مشورے میں اس بات کو, لیکن اس کو آج سے چلانا قوت کے ساتھ, ورنہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کی بے دینی کو ختم ہوتے ہوئے دنیا سے دیکھتے ہوئے نہیں جا سکتے. اپنے گھر کا ماحول بھی بے دینی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے. زیادہ خوش ہم دنیا سے نہیں جا سکتے کہ ہم نے سارا ڈوز چھوڑ دیا, سارا اینٹی بائیوٹک چھوڑ رکھا ہے. یہ سب اینٹی بائیوٹک ہے, جتنی بے دینی جہالت اور اس کا جو سیلاب آ رہا ہے نا, وہ سب کا روگ اس کے اندر اللہ نے. مولانا صاحب نے فرمایا کرتے تھے میرا یہ کام سدے سکندری ہے. سمجھتے سدے سکندری یعنی یاجوج ماجوج کا سب سے خطرناک فتنہ, اور اس فتنے سے حفاظت کے لیے سکندر ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار کھڑی کری, لوہے, پیتل, شیشہ, تانبا, یہ سب پگھلا کر اس کو بولتے سدے سکندر. کیونکہ ایسے ہی آج اور قیامت تک جتنے بھی فتنے اس امت پر آ سکتے ہیں ان سب سے حفاظت میرا یہ کام ہے فرمایا. اتنی بصیرت کے ساتھ فرمایا, اتنی بصیرت, کرنے کو تیار نہیں, فتنے ہوتے رہتے ایسے جس طرح دوائی کھانے کو تیار نہیں, بیماری آتی چیزتا رہتا نہیں, پڑتا رہتا. اس لیے بہت بنیادی چیز کہ
آج کی تاریخ میں چلہ لگ گیا ہے، بہت اچھی بات. اب جتنی جلدی تیاری ہوگی فوراً آپ نکالیں. 2-3 مہینے میں ہوگی تیاری آپ نکالیں. اور کسی خاتون کا آج کی تاریخ میں دوسرا چلہ لگ گیا. اب اس کے بعد بیرون جانا کب؟ تیسرے نہیں 3-4 مہینے میں تیاری ہو گئی ہے، اس کو فوراً نکالو. 3-4 مہینے میں آپ بیرون، 2 مہینے بیرون نکالو. بھائی بہت دنیا کی ذمہ ہے. ایسی آج ہماری بچی، اس کا 3 مرتبہ سے روزہ لگ گیا، فوراً عشرے میں نکالی. شادی ہوئی ہے، 3 دن بھی لگی، اس کے عشرے بھی لگے. اب ایک شرط چلے میں جانے کے لیے شادی شدہ ہونا. شادی ہوئی تو آپ کب نکالنا ہے یہ سوال کرنا، ایک نمبر کی لایا ہے. جس طرح جو ہے بچی جو ہے عمر کو پہنچ جائے، شادی کی عمر کو، اور اس کے لیے مناسب جوڑا مل جائے، اس میں جتنی تیزی دکھلانی چاہیے اس سے زیادہ تیزی دکھلانی چاہیے. شادی ہوتی ہے رات میں، اس شرط پوری ہوئی بچی کو چلے میں نکالنے میں اس سے زیادہ تیزی دکھانی چاہیے. آپ بیٹھے ہوئے انتظار کڑی گھنٹہ دیکھیں. ہمارے سارے جو مینجمنٹ کمیٹی آپ مستورات جماعت ہیں، ان کو پتہ نہیں نئے نئے طریقے کہاں سے الہام ہوتے رہتے. گھڑیاں دیکھیں، کیلنڈر دیکھیں، ابھی تو شادی ہوئی بولتے کیا بولتے، ابھی تو شادی ہوئی. اور ابھی تک اتنی مرتد ہو رہی مائیں بہنیں اور بے پردہ ہو رہی وہ نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ابھی تو شادی ہوئی بولتے. ابھی تک اتنی بے پردگی کا شکار ہو چکی اور شادی ہو کر 10-10 سال ہو گئے تو انہیں نکالنے کی تو کوشش نہیں کری. اس کے تو گھڑی گھنٹہ نہیں دیکھتے. اور کوئی آدمی اللہ کی توفیق کوئی بندہ بندی اللہ کے راستے میں شادی ہوتی نکلنے کی فکر میں آ جائے، ساری مینجمنٹ کمیٹی آپ مستورات جماعت استخارہ کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے صدقہ نکال کے روکنے کی پوری طاقت لگا. سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کرے سمجھ میں آ رہی. موت تک ان حرکتوں پر، ان مشوروں پر جو ہم نے کینسلیشن کے مشورے کیے نا، موت تک توبہ استغفار کرتے رہے اور مغفرت کا پروانہ مل جائے. سستا سودا نہ جانے کتنی بہنیں بیچاری بغیر وقت لگائے دنیا سے چلی ہمارے ان سارے مشوروں کی وجہ سے. پناہ مانگنی چاہیے آئندہ ایسے مشوروں سے. ہمارے اصول ہے شرط پوری ہونے کے بعد کسی کو روکنے کی کوئی اجازت نہیں. آپ فوراً ہرا جھنڈا دکھاؤ، فوراً نکالو. آپ کو روکنے کی قطعی اجازت ہے. آپ روک رہے تو آپ جو اطاعت پر نہیں، اپنی کی ترتیب پہ ہمیں تو نہیں بات. آپ سیدھے سے ہٹ کے کام کریں. یا اصولی باتیں شرط ہو گئی، اب اس کے بعد روک نہیں، کوئی گنجائش نہیں کسی کی، فوراً آپ نکالو. اور یہ خاتون کا ماشاءاللہ روزہ بھی 3 مرتبہ لگا، عشرہ بھی ہو گیا. اب جیسے شاید فوراً آپ چلے میں نکالیں. یہاں پر 3 طلبہ خالی ہوئے نظام الدین مرتبہ، اور پھر اس کے بعد سال لگانے کے بعد شادی ہوئی اور 14 مہینہ چل رہا تھا. تینوں علماء کرام نے ماشاءاللہ اپنی خواتین کو چلہ دیا. اور ایک اور مولوی صاحب نے 8واں مہینہ ہوا، سال لگا کے شادی ہو کے 8ویں مہینے میں 2 چلے مستورات سے لگا. نظام الدین سے لگانا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوا تھا، کوئی جماعت نہیں بٹھائی گئی، کوئی ٹیم نہیں بٹھائی گئی. ذرا آپ تحقیقات کرو. ابھی تو شادی ہوئی اور اتنی جلدی 2 چیزیں کیسے ہو گئی؟ انلیگل کام چل رہا ہے. تھوڑا احتیاط سے کام کرو. کیا بولتے ہیں؟ اور بولتے ہیں مستورات کا کام بڑا حساس ہے. یہ جملے نے پوری دنیا کے اندر بے دینی کا آگ لگا رکھا ہے. اسپتال جاتے وقت تو حساسیت کا احساس نہیں ہوتا. اسپتال میں تو جا رہے ہیں، ڈیلیوریاں ہو رہی ہے اور خوشی غمی ہے، پردے کے ساتھ ہو رہے ہیں، محرم کے ساتھ ہو رہے ہیں. یا کون سا بنا پردے کے لے جا رہے ہیں، یا کون سا بنا محرم کے لے جا رہے ہیں. یا تو شریعت سے زیادہ ہم قوت کے ساتھ پردے اور شریعت سے زیادہ اہم ہم محرموں کو لگا کے بھیجے. پھر یہاں کیوں حساس بول کے سارا کام کو دبا دیا جاتا ہے. اللہ کرے سمجھ میں آتا ہے. اس لیے آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. جماعتیں کثرت سے نکالیں، کم سے کم کا مطالبہ آپ سے 40 جماعتیں سے روزہ کی نکالنی. آپ ہر جماعت سے مطالبہ 40 جماعتیں. 10 جماعتیں ہمیں عشرے کی چاہیے. کتنی چاہیے جی؟ تقریروں سے نہیں نکلتی ہے جماعتیں. 2 کام کرنے، کھانا بے وقت ہوگا اور سونا بے وقت. تو انشاءاللہ جتنی آپ اللہ سے مانگو اتنی جماعت اللہ کی جولی میں ڈالیں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک اور بہت زبردست اصول چلا رکھا، خود ساختہ اصول، اپنی طرف سے من گڑت اصول. کیا؟ مستورات کی جماعت میں ٹائم پہ کھانا، ٹائم پہ سونا، مہاترین اصول چلا رکھا پوری دنیا میں. بیڑا غرق کر رکھا سارے مستورات کے کام. انتظامی گئے ہیں بہت ٹائم ٹو ٹائم، بالکل گڑی کے طرح. مائیں میں نے مرتد ہو رہی اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن اجتماعی کھانا ہونا چاہیے بھائی. بالکل. ارے تشکیل پہ پانی پی رہا ہے، ابھی اب چلے جاتے ہیں نا، رہبر بھی تیار ہے. ایک جوڑا تیار ہوتا تو 4 بہنوں کا بھلا ہو جاتا. پرانا جوڑا تیار نہیں، وہ اجتماعی امر ہے اور اجتماعی طور پر کھانا کھانا. بیٹھے جلدی سے بیٹھے.
क्यों भाई आप ट्रेन के अंदर है, 5 आदमी इकट्ठे पढ़ नहीं सकते, जगह की किल्लत है और तंगी है और मुसाफिरों को तकलीफ ना हो, तो 2 आदमी एक वक्त में नमाज पढ़ रहे, एक कोने में खड़े हो गए और 3 आदमी दूसरे कोने में खड़े होकर पढ़ रहे, तो बताओ बाजमात नमाज हुई कि नहीं हुई? जब बशरी तकाज़ों की वजह से, जब ये काम करने से भी बाजमात नमाज शुमार हो रही है, तो फिर दावत के तकाज़ों की वजह से अगर 2 आदमी एक वक्त में खाना खा रहे, 3 आदमी एक वक्त में खाना खा रहे, तो इज्तिमाई अमल होगा कि नहीं होगा? समझ में नहीं आती ना, समझ में नहीं आती। मेहनत करने वाली जमात की अदना सिम्टम्स और अलामत ये कि 5 आदमी जिले भर में एक दिन और एक दिन में एक दस्तरखान पे इकट्ठे नजर नहीं आते। ये मेहनत करने वाली जमात का निशानी है। किसकी निशानी है? आपके घर में शादी है, 40-50 मेहमान आए हुए हैं, तो आप हमेशा मियाँ बीवी और 2 बच्चे, चारों हमेशा एक दस्तरखान में खाने वाले, 3 दिन तक आप चारों इकट्ठे एक दस्तरखान में खाने, कितना बता दो आप जरा। और उम्मत की माएँ बहनें मुर्तद हो के जन्नत में जा रही और हमें इज्तिमाई खाने की फिक्र लगी हुई। अभी दिल की एक ही शैतान लगेगा, बहुत हेवी डोज चल रहा है, इसको सुन लो, लेकिन हम अपने इलाके के स्पेशलिस्ट हैं, आप देखेंगे 1000 mg या 500 mg देना है या फिर 200 mg देना है ना, अब वो कटौती वोटोती करके मिलावट पकड़ा करके हम अपने हिसाब से ऐसे नहीं बैठे बैठे दिल के अंदर वसवसे चल रहे। बुनियादी चीज आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने एक दिन में 2 वक्त का खाना अल्लाह के रास्ते में नहीं अपने घर में खा दिया, उस पर अल्लाह की नबी ने फौरन पकड़ कर आयशा हर वक्त तुम्हें अपने पेट की फिक्र लगी रहे। और यहाँ एक मरतबा अल्लाह के रास्ते में मस्तूरात का बस खाना आगे पीछे हो जाए, वो 3 दिन तक उसके मस्तूरात बड़े मुजाहिदे कर रही, बहुत मुजाहिदे कर रही। अरे वो अपनी बीवी की फिक्र लगी, अपने जमातों में झगड़े चल रहे हैं, जिस बीवी की बारी आ गई तो वो अपने मर्द और अपने शोहर के खाना, अब वो चारों बहनें और चारों मर्द ना रहा और आकर के एक साहब कह रहे ये भी बताएंगे भी खाना कैसे बनना चाहिए। ठीक, अच्छी बात है, आपके आपस के यही सारी चीजों को हम उसूल बना के यहाँ से बयान करते रहेंगे तो फिर काम का सारा उसूल एक तरफ रहेगा। खबरदार, ये चीज होनी नहीं चाहिए, सीधा साधा खाना आपस के मशवरे से जो दे दिया, ये नहीं कि मेरा शोहर ये खाते ये नहीं खाते, ये सब सब्जी में नहीं चलेगा। ये सारे सिलसिले बंद करो आप, ये सारे नफ्स के चोचले पूरे करने से उसकी करने की कोई जरूरत नहीं। अपने घर में रहते अपने ख्वाहिश के मुताबिक खाना बना बना के खाते रहते, सारा काम का बेड़ा गर्क इसी वजह से। तो हमें 40 जमात कंपलसरी हर जमात से मुताबिक 3 दिन का और 10 जमातें और जिले की 5 जमात और एक जमात कम से कम 2 महीने की हमें चाहिए। पूरे जिले में अगर 4 महीने 4 कोने में पड़ी हुई है, आज से लेकर कल तक उनके शोहरों से मुलाकात कर ले। हाँ, ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है, हम जिस मोहल्ले में उससे आगे नहीं जाना छोड़ करके अगर चले गए तो खवातीन को बिना मेहरत से छोड़ के ये एक शैतान ने बड़ी खतरनाक पट्टी पड़ी। मस्तूरात मैनेजमेंट कमेटी या मस्तूरात जमात खुद साख्ता उसूल और इंसाफ को पता नहीं, जो ये बात बता रहे उनको नहीं पता कि उनका घर शहरों के बीच में और शहर के कोने में और शबगुजारी उनके दूसरे कोने में 10 किलोमीटर के फासले पे, और ये वीकली वनडे माशाल्लाह तैयार काम के साथ उधर जाते, तब एहसास नहीं होता मैंने सबके बीच में बिना महरम के खातून को छोड़ दिया अपने घर में। समझ में नहीं आ रही। और यही साहब हर महीने 3 दिन अल्लाह के रास्ते में 30-40 किलोमीटर छोड़ के चले जाते, तब एहसास नहीं होता मैं अपनी घरवाली को सबके बीच में छोड़ कर के जाता। लेकिन यहाँ एहसास होता है ये 5 बहनों को इधर छोड़ दिया, हालांकि 3 मौजूद है, 2 ही तो जा रहे दूसरे मोहल्ले में दूसरे हल्के में जा रहे मेहनत करने। अगर आप जिले के कौन है तहसील से आगे 30-40-50 किलोमीटर दूरी पर मालूम हुआ कि वहां जाने से हमारी एक जमात मुकम्मल हो सकती है, चाहे वो ज़ेरोज़र के आशरे की जिले की हो, आपके लिए जाना नागुज़ीर है, हर हाल में जाना पड़ेगा। वहां से उस जोड़े को वसूल करके जमात बंदी करके फौरन निकालेंगे, बैठे नहीं रहेंगे इस मोहल्ले के अंदर। आप एक काम है सबके जहनों में एक मस्तूरात की जमात है, मस्तूरात के तकरीरों से बनती है, कोई आपकी तकरीर उस जमात की बनने वाली। जितनी आप हरकत अपनी कुर्बानी अपनी मेहनत तशकीली वसूली मुलाकातें बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला उतनी उम्मत की माँ बहनों की हिदायत और उनके लिए रास्ते बोलते चले। अपने सामने जमातबंदी करके निजामुद्दीन रवाना करें, 2 दिन के अंदर जमातबंदी होगी और कवायद के पर्चे निजामुद्दीन, और 3 से 4 दिन में इसका रिप्लाई आ गया, यहाँ से जवाब आ गया, और फिर दोबारा अगली मेहनत करिए जमातबंदी करके आप एक हफ्ते के अंदर पैक करके निजामुद्दीन जिले और 2 महीने रवाना कर दिए। ये मेहनत करने वाली जमात की अलामत। ये नहीं कि हमने बहुत नाम लिखे और बहुत सारे तस्वीरें हुई, बहुत हुआ क्या हुआ, सब उधार में छोड़ कर गया।
اور اسی طرح ہماری بنیادی ذمہ داری 5 اعمال کے ساتھ 100% محلے کے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقوں کو قائم کرنا اور اللہ کا امر یقین کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یقین کر کے یہ تعلیم کے حلقے قرآن کے حلقے قائم کرنا۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو مخاطب بنا کر کے ان کو ذریعہ بنا کر کے یہ حکم دے دیا اپنے گھروں کے اندر قرآن لگاؤ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ علماء نے لکھا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حکم حضور کے زمانے کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام ماؤں بہنوں کے لیے اور ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے 2 ہیں، ایک تمہارے اندر جتنے گناہوں کے اثرات اور گندگیاں اسے دور کریں گے اور دوسرے نیکیوں کے ذریعے تمہیں مکمل پاک صاف کر دیں گے۔ نیکیاں تمہارے اندر پیدا کر کے تمہیں مکمل پاک صاف تطہیر کا لفظ ہے، جس طرح کوئی گندگی جسم کے کپڑے میں زمین پہ نہیں جاتی ہے اور پانی ڈال کے اس کو کیا کرتے ہیں پاک کرتے، اس کو بولتے طہارت۔ اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا اعمال کے ذریعے سے ایسے گندگی کے اثرات ایسے پاک صاف کر دیں گے جس طرح کسی گندگی پہ پانی ڈال کر اس کو پاک کر دیا جاتا ہے طہارت کا۔ یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا، آپ سوچو وہ کیسے کریں گے، آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر کا ایک واقعہ کافی کہ ایک دن کے حلقے کی برکت سے اللہ نے ایسا پاک کیا تو ان کے اندر کی ساری سختیاں ختم ہو گئی، ساری شدتیں عداوتیں ختم ہو گئی اور وہ 100% دین میں داخل ہو گئی، صرف ایک حلقے کی برکت۔ تو مسلمان ہوگا اگر وہ حلقوں کا اہتمام کرے گا تو اس کی کتنی تربیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی پر معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جب بھی گئے اور جس کے پاس بھی آپ کی باری رہی آپ نے اہتمام کے ساتھ حدیث کے حلقے لیے ہیں۔ کہیں سیرت میں ثابت نہیں ہے کہ آپ حضر میں تھے یعنی مدینے میں اور پھر آپ کسی بیوی کے پاس رہے، آپ کی باری تھی، دن میں رہے، رات میں رہے، تھوڑی دیر رہے، زیادہ دیر رہے اور آپ نے حلقے نہ لیے ہو، یہ تاریخ میں کہیں ثابت نہیں۔ آپ کا تھوڑی دیر زیادہ دیر دن میں اور رات میں کسی بیوی کے پاس جانا یہ خالص تعلیم اور تربیت ہی کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ تعلیم اور تربیت۔ دن اور رات آپ کا گھر میں جا کے سوتے رہنا بھی آپ کا تعلیم کی غرض ہے۔ آپ سو رہے آرام فرما رہے وہ بھی تعلیم، آپ کھانا تناول فرما رہے وہ بھی تعلیم، آپ بیوی سے بات کر رہے ہیں وہ بھی تعلیم کہ ان کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی پیغام اللہ کا، کوئی نہ کوئی حکم اللہ کا ان ازواج مطہرات کے ذریعے امت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ سوچو آپ ایمانیات ان بیویوں کے ذریعے ہم تک پہنچائے، اخلاق اور عبادت اور معاملات معاشرات کی ساری تعلیمات اور ساری قسم کے فرامین ان خواتین کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ اس لیے ہر مرد کے ذمہ 2 تعلیم ہے، مسجد کی تعلیم اور ایک گھر کی تعلیم، اہتمام کرنا۔ ایک دن منتخب سے اور ایک دن فضائل اعمال کا پتہ رہتا۔ وہ کتنا بڑا عذر آ جائے شریعت کا پھر بھی تعلیم کے حلقے بندی ہو۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے اور مجھ پر نماز نہیں تھی۔ اس لفظ پر آپ غور فرمائیں کیا کہنا چاہیے ہم عائشہ، مجھ پر نماز نہیں تھی تو خاص حضور ہے اس کی وجہ سے خاتون پہ نماز نہیں، بس جسے ہم عائشہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 2 پیغام قیامت تک امت کو دینا چاہتے ہیں۔ نبی کی 2 سنت، نبی 2 چیزوں میں ہمارے اسوہ نمونہ ہے کہ ایسا کوئی حضور ہے کسی گھر میں تبھی قرآن کا حلقہ اس گھر میں لگے گا۔ نمبر 2 ایسی حضور والی کو لے کر حلقہ لگایا جائے گا، اس حلقوں کو بند نہیں کیا جائے گا، جو بند کرے سنت کے خلاف کرے۔ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اچھا آپ اللہ کے نبی سے زیادہ امت کی مصلحتوں کو جانتے ہیں؟ آپ کو زیادہ معلوم کون سے عمل کرنے سے امت کا فائدہ، کون سے عمل کرنے سے نافائدہ۔ اللہ کے نبی تو اس عذر کے باوجود حلقہ لے رہے قرآن کا، بلکہ حضرت ام سلمہ کی تو روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا لگ بھگ ساری بیویوں کے ساتھ یہ معمول تھا، جس کے پاس بھی گئے اور ان کو ایسا شرعی عذر تھا تو اللہ کے نبی نے حلقہ نہیں چھوڑا کبھی۔ اور یہاں ہم سب کے سب سنت سیرت نہ ہونے کی وجہ سے حلقوں کو چھوڑنے پر تلے ہوئے۔ یہ امانت ہے قیامت تک کے اہتمام کے ساتھ پہنچانا اور 100% گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کو زندہ کرنے کی کوشش۔ اور پھر یہ تو خصوصی تعلیم ہے اور اس کے ساتھ امام بخاری نے فرمایا کہ عمومی تعلیم کے بھی حلقے اللہ کے نبی نے قائم کیے قیامت تک کے لیے نمونے کے طور پر، تاکہ محلے کے اندر کی جتنی بھی مائیں بہنیں وہ بھی اس تعلیم کے ذریعے سے ایسے تعلیم کا نظام قائم کیا جس میں
محلے کی ساری بہنیں جمع ہوں اور اس کے ذریعے سے وہ دین ان کے اندر دین کی فکر پیدا ہو اور وہ دین کی فکروں کے ساتھ دعوت کے ساتھ اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے گھروں میں عمل دعوت کو قائم کریں. اور یہ خواتین کے فکر کے نتیجے میں ہوا. بعض خواتین خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دین سیکھنے میں ہم پر غالب آ گئے, ہماری مجال نہیں, طاقت نہیں, قوت نہیں کہ ہم ان کے ساتھ مزاحمت کریں اور ان کے ساتھ ہم لڑے جھگڑے اور آپ کی مسجد میں آ کے دین سیکھیں. لہٰذا آپ ان کے لیے جس طرح نبی ہمارے لیے بھی نبی ہیں, ہم بھی دین سیکھنا چاہتی ہیں, لہٰذا آپ ہمارے ایک دن مقرر کرنا. وجعل لنا یوما من نفسک, آپ کے دنوں میں سے جو وقت جو دن خالی فارغ مناسب. یہ ترجمہ کیا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے. وجعل لنا یوما من الایام التي تتفرغوا فيها, کوئی ایسا دن جس میں آپ اللہ کے نبی فارغ ہو جائے, ایسا دن آپ مقرر کریں. یہ ویکلی ون ڈے تعلیم, ہفتہ واری تعلیم. اللہ کے نبی نے بہت خوشی کا اظہار کیا, ایک دن طے فرما دیا اور مسلم شریف کی روایت میں ان خواتین کو اس وقت مقررہ اور اس مقرر دن کے اندر جمع ہونے کا حکم تک دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کی روایت. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پردے کے ساتھ ان کے پاس جا کر کے احکامات کی تعلیم اور فضائل کے حلقے اور فضائل کی روایتیں سنائیں. اس لیے دن مقرر کرنا, جگہ مقرر کرنا اور پھر اس میں ساری خواتین کا اکٹھا ہونا اور پھر کسی خاتون کا ان کے درمیان دین کی باتیں کرنا, حدیث سنانا, یا پھر کسی مرد کا پردے کے ساتھ ان خواتین کے سامنے دین کی تعلیمات دینا اور ان کو فضائل کی باتیں سنانا. یہ سب عین سنت دور نبوت کے اعمال ہیں اور قیامت تک کے لیے اسوہ نمونہ ہے ہمارے. اس لیے ہر جگہ ہر 20-25 مکان میں تعلیم کو زندہ کرنا. ہاں اتنی باتیں کہ شرطیں ضرور پوری کریں. 2 بہنیں عشرے والی اور 3 بہنوں کا ایک مرتبہ سے روزہ رکھیں, پردے والا مکان دیکھیے. 5 بہنوں کو تعلیم کرنے تو مذاکرہ کرنے پر اچھی قدرت اور پھر مسجدوار جماعت مضبوط اور حلقے یا ضلع کے مشورے سے شروع کیا. 4 تعلیم کے 4 اعمال ہفتہ والی, استقبال ایک بہن کے ذمہ, کتابی تعلیم ایک بہن کے ذمہ, 1 ہفتے مستقب ہفتے اور 1 ہفتے فضائل اعمال معاً فضائل سنت, اور پھر 6 صفات پر تشکیل دونوں ایک بہن کے ذمہ, اور مردوں کا بیان مہینے میں 1 مرتبہ. یہ ماہانہ مشورے سے, ہفتے والے مشورے سے طے ہوگا, حلقے کے مشورے سے طے ہوگا. باقی 4 عمل مسجد کے ساتھ ہی طے کریں. اسی طریقے سے ہر گھر کے اندر جماعتیں ٹھہرانا, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی اہم گھروں سے جماعتوں پر ٹھہرانا یہ اصل امت کی ماں بہنوں کی جہالت, بے پردگی کا اور ارتداد کا بنیادی علاج ہے. جتنا آپ تیزی کے ساتھ ہر ایمان والے کے گھر میں جمع ٹھہرتے جائیں گے, اتنی تیزی کے ساتھ کسی کی جہالت, بے پردگی ختم ہوگی. جتنا آپ اس میں تاخیر کریں گے اور آپ اس میں شرط لگا سے رکاوٹیں پیدا کریں گے, اتنی بے دینی, جہالت, بے پردگی غالب کی غالب رہے گی. اور آپ جتنی چاہے تقریریں کر لیں, کوشش کر لیں, آپ امت کی ماں بہنوں سے بے پردگی, بے حیائی, بے دینی, جہالتیں, ارتداد ختم کر نہیں سکتے. یہ اینٹی بائیوٹک آپ ایک گھر میں بنا دو, اس گھر کے اندر کی ساری بے دینی, جہالت, بے پردگی ختم ہو کر کے اللہ تعالیٰ سنت شریعت اور فرائض اور پردے کو زندہ فرما دیں گے. 48 گھنٹے ایک گھر میں جماعت مستورات کی ٹھہرے, ہمارے دعوت کے ساتھ تعلیم, عبادت, ذکر, تلاوت, سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا, عملی دین پیش کرنے کے اور گھروں میں قیام کے لیے پردے کے علاوہ کوئی شرط نہ. پردے کے علاوہ جو جتنی شرطیں لگا رہے ہیں وہ نظام الدین کے خلاف کر رہے ہیں اور اطاعت کے خلاف کر رہے ہیں. انہیں شرطوں کے بیان کرنے کی کیا ہی غلطی سے بھی اپنی زبان سے یہ نکالنا نہیں ہے کہ بھائی جس گھر میں جماعت ٹھہرا رہے اس گھر کے اندر ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہونا چاہیے, اس گھر کے اندر 3 کمرے ہونے چاہیے, وہ گھر پکا ہونا چاہیے, اس گھر کے اندر فل فیسلٹی ہونی چاہیے, اس گھر کے اندر وہ مکان ہوادار ہونا چاہیے. یہ ساری شرطیں, یہ ساری باتیں سب کی سب کینسل, سب کی سب منسوخ ہو چکی. ان میں سے ایک بھی بات کہنے سننے کی اپنی گنجائش نہیں لائے. جتنا آپ یہ شرطیں بیان کریں گے اتنی امت کی ماں بہنوں کو جہنم کی طرف آپ دھکیلتے چلے جائیں. دروازے ہو نہ ہو اسے بھی نہیں دیکھنا, چٹخنیاں ٹوٹیاں ہے یا نہیں اسے بھی نہیں دیکھنا. بس یہ دیکھنا کہ چھپر اور چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر کسی گھر میں کوئی مائیں بہنیں اللہ کی بندیاں اور نبی کی امت کی یہ مائیں بہنیں ہیں, بس ہماری بہنوں کا ادھر کسی طرح قیام کیا فکر کرو, سوچو, کھوجنا چاہیے, تلاش کرنا چاہیے. نہ مسجد دیکھیں گے نہ مسلح دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے یہ گاؤں کے اندر ایک مکان, اس مکان کے اندر ایک خاتون اللہ کی بندی ہے, وہاں تک پہنچتا ہم دعوت ایسے دیں گے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے شاخے اور ایک بڑھیا کے بارے میں معلوم ہوا, اس بڑھیا تک خود گئے اور اسے جا کے کلمے کی دعوت. ہم نے تو یہ ساری سنتیں چھوڑ دی. کھوجنا ہے مکانات, یہ بنیادی ذمہ داری. اسی طریقے سے ہماری بنیادی ذمہ داری اللہ کے راستے میں نکل کر کے
پرانی قدیمات کے جوڑ کے ذکر کرنا، انہیں فکر مت کرنا. 6 مہینے میں ایک مرتبہ جوڑ، جس کے اندر 3 بار سے روزہ والی، عشرے والی، چلے والی اور بیرون 2 مہینے وقت لگائے اور نظام الدین نصرت میں آئی. اور پھر اس کے اندر 30 سے 40 جوڑے شرکت کریں اور اس میں مردوں کی شرکت انتہائی ضروری ہے. اور اس کے اندر اجتماعی اور اشتراکی کوئی کھانے کا نظم نہیں ہے. اور اس کے اندر پہلے سے 2 مجلسوں سے پہلے منتخب احادیث تعلیم دونوں جگہ الگ الگ ہوگی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور آداب کے سلسلے. اور پھر پہلی مجلس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے صحابیات کے واقعات کو بہت اہتمام سے سنانا، تاکہ ہماری بہنوں کے اندر بھی نکلنے کے اعتبار سے جذبات بن جائے اور پورے حالت کے تقاضے بھی بتلانا. اور اس وقت امت کی ماں و بہنوں کی حالت کیا ہے اس کی کارگزاری بھی ضرور سنائیں. اور پھر اس کے بعد اسی وقت قواعد کا پرچہ نکال کر بیٹھیں. 2 مہینے کی تشکیل، عشرے کی تشکیل، چلے کی تشکیل، نام لکھیں گے اور خرچہ متعین کریں گے، تاریخ متعین کریں گے، وصولیابی جمع کریں گے، جماعت بندی حکومت کریں گے. اندر کی تشکیل، باہر کی تشکیل کا آدھا گھنٹہ ہو چاہے 1 گھنٹہ، جب تک مکمل سارے بھائیوں بہنوں کو جماعت بندی کے اندر ہم نہیں لے لیں گے اس وقت تک دوسری مجلس. جب یہ کام ہو گیا اب دوسری مجلس، گھر کی تعلیم، ہفتے والی تعلیم، اللہ کے راستے میں نکلنا، 100% مسلمانوں کے مکانات سے جماعتوں کو، مشورات کی جماعتوں کو ٹھہرانا، یہ ساری باتیں دوسری مجلس. 2 مہینے پہلے اس ششمائی جوڑ کی محنت کی فکر کرنی ہے. مسجد والوں کو بتا دیں کہ آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ 3 دن کی جماعت بننے کی استعداد ہے، آپ پوری جماعت بنا کے رکھیں. آپ کی مسجد میں استعداد ہے کہ آپ ماشاءاللہ عشرے کی جماعت پوری بنا کے رکھیں. آپ کی مسجد میں استعداد ہے آپ جو ہے 2 مہینے کی پوری جماعت بنا کے لائیں. ہر مسجد میں تقاضا ڈالیں اور 2 مہینے پہلے اور پھر ان کو ہفتے میں جا کے پوچھ کے انہیں جماعت بندی کر کے اور پھر مکمل تکبر کے ساتھ قواعد کے پرچے کے ساتھ جوڑ میں لانے کی کوشش کریں. حضرت بار بار فرما رہے ہیں جس طرح مردوں کا جڑنا بکھرنے کے لیے، اسی طرح خواتین کا جڑنا بھی بکھرنے کے لیے، خواتین کا جڑنا بیان کرے. اب تو یہ حالت یہ ہے کہ مائیں بہنیں منتظر ہیں کہ بھائی جلدی جوڑ ہو جائے. تو ہماری پرانی سہیلیاں ہیں جن کے ساتھ کبھی اندرون بیرون میں وقت لگا کرتا تھا، ان سے تھوڑا سلام دعا کا موقع مل جائے. اس کے علاوہ جوڑ کی کوئی خراب مسئلہ مردوں کا تو ایک صاحب منتظر ہے کہ بھائی میرے دن پہ پہلی مجلس ہو جائے اور دوسرے صاحب کے دن پہ دوسری مجلس ہو جائے. سارے جوڑ کا خلاصے چلے. اور جن کے ذمہ میں کوئی مجلس نہیں آئی وہ بیچارے توبہ استغفار کر رہے ہیں. کوئی سلسلہ بیان تقریر کا کوئی عنوان نہیں. کام سمجھانا ہے، لقد جماعت بنا اللہ کے راستے میں جا رہے، فجر سے لے کے عشاء تک کے اعمال کی بڑی پابندی کرنی تاکہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے. ہماری خواتین ہو مرد ہو، اول وقت میں صبح اٹھنے کا اہتمام، تہجد کی پوری پابندی کی جائے اور فجر سے پہلے اپنے سارے معمولات سے فارغ ہو جائے. فجر کی نماز سے لے کے 10 بجے کے اندر ایک اہم عمل ہے، وہ ہے مردوں کا مذاکرہ. اس کا وقت نظام الدین سے طے نہیں، چاہے فجر بعد ہو سکتا ہے وہ مذاکرہ، چاہے 9 بجے بھی مذاکرہ ہو سکتا ہے. یہ اس لیے کہ مسجدوں کے اندر حالات الگ الگ ہوتے ہیں. کسی مسجد میں فجر بعد فوراً آبادی کا عمل، تشکیل، تفقع، جماعت بندی، وصولیابی کا کام، تو اس وقت آپ کو نہ پوری جماعت کو جانا مذاکرے کے لیے، نہ 2 ساتھی کو جانا، بلکہ سارے کے سارے رہبروں کو لے کر کے فجر بعد مسجدوں کی محنت میں فوراً لگ جائے اور مشورات کو پرچے میں لکھیں آج ہم فجر بعد نہیں آئیں گے. آپ فجر کے بعد اتنی دیر تسبیحات، معمولات اور اتنی دیر سیکھنا سکھانا اور اتنی دیر اپنی ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو جائے. ہم 9 بجے آئیں گے. پورا بالکل ڈاٹا لکھ کر کے بھیجو، ایک لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. لکھ کے بھیجو. یہ سوال کرتے کہ ہمارے ساتھی پھر اگر فجر کے بعد مشورات کیا کریں لکھ کے بھیجو. اتنے سارے کام کرنے کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی خواتین کا کلمے کا کیا حال ہے، آپ کی خواتین کا نماز کا کیا حال ہے. پتہ چلا نماز کا ڈھانچہ ایسے نہیں ہے تو 3 مرتبہ لکھ کے بھیجو. اور بیٹھو، نماز صحیح کرو، اور بیٹھو، رکوع صحیح کرو، سجدے صحیح کرو، تحیات صحیح کرو. آپ لکھ کر کے بھیجو. بات بیان تقریر خوب سیکھ رہی خواتین، اچھے مذاکرے سیکھ رہے. اب تو اللہ معاف فرمائے لکھ کر کے اب خواتین ایک دوسرے کو دے چھوٹی کتاب سے چل رہے 6 نمبر جو سارا دن پریکٹیکلی عملی اور مذاکرت جب لانا چاہ رہے ہیں. اب ایک تھوڑی سی کیا پرانی بہن ہوگی، اب وہ لکھنے کے لیے تیار ہو. اب کوئی پوچھنے آئے تو میری کتاب سے آپ پڑھ لی، بہت اچھی بات. ایک ہی محنت کی کہ پوری امت کو کتابوں سے نکال کر عملی مشق اور عملی محنت میں لانے کی. اب وہی کام کرنے والے اب اپنی کتابیں چاہتے ہیں. آپ لکھ کر کے بھیجیے اہتمام کے ساتھ. اور اگر فجر بعد مسجد میں کوئی عمل نہیں ہے تو پھر فجر بعد فوراً چلے 2 ساتھی چلے جائیں اور جا کر کے ان سے وقت گزاری کی بات کریں. سنتوں کا مذاکرہ اور گھر کے اعمال، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، بچوں کی دینی تربیت، سنت سادگی اور پردے والی زندگی، سارے عنوان پر مذاکرے باری بدل کے ہونا چاہیے.
اور پھر 2 وقت کی تعلیم میں مسئلہ، صبح کی تعلیم، شام کی تعلیم۔ صبح کی تعلیم میں 3 عمل تھے، ایک تو قرآن کا حلقہ، اتنا قرآن کے حلقے میں بیٹھ کر اپنا قرآن ایک خاتون صحیح کر لے کہ اس کی نماز درست ہو جائے اور وہ اپنے گھر میں موت تک اپنے چھوٹے بڑوں کا قرآن صحیح کرا سکے، اور محلے میں رہنے اور محلے میں کوئی جماعت آ جائے اور نئی نئی بہنیں ہوں تو ان کا بھی قرآن صحیح کرا سکے، اور کل 4 بہنوں کو لے کر اللہ کے راستے میں 3 درجے میں جاوے تو ان ماؤں بہنوں کا بھی قرآن صحیح کرا سکے۔ اس درجے میں قرآن صحیح ہو جانا چاہیے، یہ منیمم ہے، یہ ٹارگیٹ دیا جا رہا آپ کو، یہ کیا ہے میکسیمم نہیں، یہ منیمم۔ اب ساتھی آتے ہیں کارگزاری میں پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ کی گھر والی کا قرآن کا کیا حال ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک صاحب بولتے ہو گیا ہوگا، اتنا دھندلا جواب دیتے ہیں۔ ایک نمبر کا غافل آدمی اپنی گھر والی کو اپنے گھر میں بھی رکھ کے دین نہ سکھلایا اور نکل کر بھی اپنی گھر والی کے دین اور ایمان اور قرآن کے سلسلے میں غافل رہا۔ تو کہتے ہیں ہو گیا ہوگا، کوئی کھانا کھائے نہیں، سب کچھ معلوم ہے کب کھایا کب نہیں کھایا، ایک مرتبہ کھانا بے ترتیبی ہو گئی تو اس کا درد ہوگا ابھی تک انصاف کو، اور اس کا قرآن ابھی بھی نکل کے صحیح نہیں ہوا، اس کو کوئی درد ہوگا نہیں انصاف کو، ہو گیا ہوگا کہ۔ اور ایک صاحب سے کارگزاری نہیں تو کیا کرے، مجھے کیا بتاؤ پردے میں بیٹھی ہوئی، یعنی بالکل اپنے پلے چھاڑ دینا، میری کوئی ذمہ داری نہیں، وہ قرآن سیکھے نہ سیکھے دیدی مجھے کیا لینا دینا، میرا کام تھا چیزیں میں لے جانا، لے گیا بس، یہ کوئی نہیں چلے گا، اللہ کیا پوچھ ہو جائے گا۔ ملاقاتوں میں کس لیے جاتے ہیں؟ کھانا پینا کیسا تھا، اوڑھنا بچھونا کیسا تھا، ہم جاتے ہیں شکایتیں سننے کے لیے، اور خواتین بھی خوب شکایتیں لگاتے ہیں۔ ملاقاتیں نہ شکایتیں سننے کے لیے نہ شکایتیں لگانے کے لیے، اپنے اعمال کی شکایتیں کرو، ہاں جی میرا تو الحمد شریف صحیح ہے، مجھے کرنا کیا، ابھی تو مجھے دعوت دینی بھی ہے، مجھے دعوت دینا سکھلاؤ، یہ خواتین آپ سے پوچھے اور آپ خواتین کو سکھلا، کھانے پینے کے لیے پوچھنے کے لیے آتے ملاقات، اسی جھگڑے مشورے میں چلتے، کیوں؟ جو ملاقات میں جاتا ہے اندر سے سارا کچڑا لے کر کے آتے ہیں، شکایتوں کا بالکل ملندہ لے کر کے آتے ہیں، کوئی گنجائش نہیں سب چیزوں سے۔ آپ جانے اللہ کے راستے، جس طرح شادی ہو رہی ساری چیزیں ہضم کر کے اور ہاضمہ مضبوط کر کے ہم شادیاں کرتے ہیں تاکہ کوئی مہمان بڑا چھوٹا وہ ناراض ہو کے نہ چلے، خوش ہو کر کے، جس طرح ہمیں چیزیں لگا ساری چیزیں ہضم کر کے چلتے اللہ کے راستے میں ہم جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں شیطان توڑ کرنے کی فکر کرتا ہے، مسئلات کی جماعت اللہ کی مدد سے پہلے ہو جائیں گے۔ اگر ہماری عبادتیں آپ تک پہنچ جائے لیکن آپس میں توڑے تو ہماری کوئی اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ اس درجے میں قرآن پاک سے ہونا ہے، اور پھر کتابی تعلیم، صبح منتخب سے شام کو فضائل اعمال مع فضائل، اگلے دن صبح فضائل اعمال مع فضائل صدقات اور شام کو منتخب سے، اور پھر 6 صفات کا مذاکرہ ہر بہن سے کرانا روزانہ۔ اس درجے میں وہ خاتون 6 نمبر سیکھے کہ اس 6 نمبر کے دائرے میں رہ کر پکی داعیہ بن جائے۔ اس درجے میں داعیہ کہ اعلیٰ درجہ داعی ایسا بن جائے کہ وہ محلے میں آئے تو اپنے گھر کا ماحول بدل لے، اپنے محلے کا ماحول بدلے، اپنے پورے سوسائٹی اور برادری اور اپنے پورے علاقے کا ماحول بدل ڈالے۔ یہ اعلیٰ درجے کی داعی ہے، اور ادنا درجے کی داعی ہے یہ کہ وہ آئے تو کم سے کم سارے محلے والے مل کر کے اس کی ایمان اور پردے میں رائی کے دانے کے برابر فرق نہ پیدا کر سکے، سارے عاجز ہو جائیں اس خاتون کو بے دینی سے ہٹانے، اس خاتون کو دین سے ہٹانے میں ساری بہنیں عاجز آ جائیں۔ یہ ادنا درجے کی چیز، یہ کب ہوگا؟ جب پکی داعیہ بن کر آئے گی خبر۔ اور دوپہر کی تعلیم، استغفار، کتابی تعلیم، اور پھر اس کے بعد مردوں کا بیان، سارے بھائی باری بدل کے بات کریں گے، 6 نمبر کے دائرے میں بات ہوگی، اور پھر گھر کے سارے اعمال سمجھانا، گھر کی تعلیم، ہفتہ واری تعلیم، اپنے گھروں میں جماعت دینا، اور یہ ساری باتیں سیدھے سے سمجھنا، اور اللہ کے راستے میں مردوں کا نکلنا، مسئولات کا نکلنا، بچوں کی دینی پرورش وغیرہ، یہ ساری باتیں بتا کر اتنی دیر پہلے اپنی بات کو مکمل کر لینا کہ بھائی اب ہماری بہنوں کو 15-20 منٹ کا ٹائم اور وقفہ پورا ملے بالکل، اور وہ ان بیانات کی روشنی میں پوری ترغیبی بات کر سکیں، اور پھر اس کے بعد گھر کی تعلیم، ہفتہ والی تعلیم، اپنے گھروں میں جماعت ٹھہرانے کی ترغیب دے سکیں، اور اس کے بعد مردانہ زنانہ دونوں تشکیلیں خواتین کر سکیں، اور پھر اس کے بعد دعا، اور اس کے بعد مرد مسجد میں جا کے اور یہ ساری محلے کی بہنیں اپنے گھروں میں جا کے عصر کی نماز پڑھ لیں۔ یہ پکے داعی ہونے کی علامت ہے جس نے ماں و بہنوں کو ہمارے دعوت پر ڈالا، اور بے فکری کی علامت، اور مزاج دعوت سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ آدمی اذان تک باتیں کرتا جا رہا، پوچھو تو بھائی کیا کریں، وہ مضمون آ رہے ہیں، مضامین آ رہے ہیں، یہ آپ کے مضامین بیان کرنے کے یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، کوئی آپ لیکچر دیتے ہیں، یہاں ہمارے دعوت پیش کرو مسئولات کے ساتھ، اپنی تقریریں، واقعات، قصے، کہانیاں، یہ سب سننے سنانے کا ٹائم نہیں، دوپہر کا ٹائم بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ دوپہر کی مجلسوں کو ضائع کرتے ہیں، لمبی تقریریں کرتے ہیں، مشکل سے 35-40 منٹ بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ ختم کرو، اور سارے ہمارے دعوت آ کر اور ماں بہنوں کو ہمارے دعوت کا تعارف کرا کے اس کی اہمیت بتلا کے آپ مستورات کو، اگر ایسا نہیں کر رہے آپ ساری مستورات کو اپنا مرید بنانے کی فکر میں لگے،
یہ صحیح ہے، 35-40 منٹ ٹھیک ہے. جب تک آپ کو یاد ہو رہی ہے صاحب ایسے کیا تقریر ہو اور آپ 20-25 منٹ بتا رہا تھا پٹھا. یا عارضی علاج ہو، پرماننٹ علاج ہمارے دعوت کے مسئلات کو کھڑا کرو. اور عصر کے بعد کوئی اجتماعی عمل نہیں، کوئی اجتماعی عمل نہیں. فضائل ذکر بھی اجتماعی عمل نہیں ہمارا. فضائل ذکر کا مشورہ ہمارے یہاں نہیں. ایک خاتون کو فضائل ذکر دے دیے کیوں دے دیے؟ وہ خالی پڑے گی، وہ خالی کیوں پڑے گی؟ ہمارے یہاں کوئی فضائل ذکر مشورے دیتے. پھر پرچے میں لکھا جائے گا کہ عصر کی نماز پڑھتے خواتین اپنی تسبیح نکال کے مسجد پہ بیٹھ کر اپنے معاملات کو لکھ کر کے بھیجو. تسبیح ہے، معمولات ہے، سیکھنا سکھانا ہے، وقت بچا ہوا ہے. بہنیں آ رہی ہیں، عصر کی بات بھی آ رہی ہے، تو ان کو لے کے ہماری بہنیں اور دعوت. اعلیٰ درجے کا ہر خاتون کا مصرف یعنی استعمال ہونے کی جگہ انفرادی دعوت. جو خاتون جتنی اپنی طاقت لیکن محلے کی بہنوں کے ساتھ چلا رہی، اتنا اس کا کام، اس کا وقت بھی کامیاب ہے اور ان کی تربیت ہے اور محلے کی خواتین کو ہدایت ہے. مغرب کے بعد اوابین پڑھ کر ایک خاتون کے ذمہ لگا دیا جائے کہ وہ فجر کا جو مرتبہ مذاکرہ تھا اس کو مان کر دوہرا لے. فرض کی بات کی تو فرض کو دوہرا لے، سنتوں کی بات اسے دوہرا لے، اجتماعی انفرادی عمل اسے دوہرا لے، بچوں کی دینی تربیت اسے دوہرا لے. اور عشاء کے بعد کوئی اجتماعی عمل سنت کے مطابق جلد آرام کرے، آخر رات پڑھنے کی کوشش کیجیے. جس گھر میں قیام ہے اس گھر کے اندر اعمال دعوت قائم کرنا. تعلیم کے حلقوں کو قائم کرنے کے لیے حضرت نے یہ بات طے فرما دی کہ الگ سے کوئی تعلیم کے حلقے نہیں لگانا، بلکہ صبح جو تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں مسکرات کے اس میں گھر کی بچیوں کو اور خواتین کو، بھائی کو، سب کو بٹھا دینا اور گھر کے سارے کام کچن کے حکمت سے ہماری ایک دو بہنیں جا کے ان کا سارا کام اپنے ہاتھ میں لے لیں حکمت کے ساتھ. اور وہ بہنیں ایسی ہوں جیسے جماعت کی ہو بہن، ہماری دو بہنیں ایسے ہوں جیسے گھر کی بہنیں ہو میزبان. اور پھر ان کو عملی طور پر یہ تعلیم ہے، یہ تجوید کا حلقہ ہے اور یہ شریفات ہے اور یہ تشکیل ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو آخری میں 3 چیزوں کا مشورہ کرنا ہے. یہ پریکٹیکلی گھروں میں تعلیم ادا کرنے کا حضرت فارمولہ طے کریں. الگ سے آپ کو تعلیم کرنے کی ضرورت ہے. اب اللہ کے راستے میں جا کر ایک تو 4 گھنٹے دعوت دینے کا اہتمام کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نمازوں کا بڑا اہتمام کریں، خصوصاً ڈھانچہ صحیح کریں نماز. ہماری خواتین جلدی رکوع، سجدہ، تحیات اور پھر اس کے اندر پڑھی جانے والی چیزیں الحمد شریف سے ہو جائے، التحیہ سے ہو جائے، دعائے قنوت سے ہو جائے، 4 سورت سے ہو جائے. جب یہ 4 بنیادی چیزیں صحیح ہو جائیں، اب اس کے بعد کیا ہے کہ ان کو درود شریف سکھلا. اب اس کے بعد کیا ہے ان کو ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ سکھلا، رکوع سجدے کی تسبیح سکھلا. یہ سب 2-4 دن کے اندر سب پیکج مکمل ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک 10 دن تک اور ایک چلنے تک چل رہے ہیں. دھیرے لے کے چلے. جو خاتون جتنی تیز ہے جلدی لے رہی ہے ماشاءاللہ اسے جلدی سکھلا دو. اور خاتون ایک کمزور ہے وہ چلنے تک بھی ہو سکتا ہے. نماز کا ڈھانچہ صحیح نہ، ہر ایک کا سبق الگ دینا چاہیے تاکہ ایک بھی خاتون اپنی استعداد سے کم نیچے نہ جائے اور ایک خاتون کو بھی استعداد سے اوپر کا کام نہ ملے. سمجھ میں آیا کرو اتنا بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ. جس طرح 4 پیشنٹ ہوتے ہیں تو ہر ایک کی او پی ڈی الگ اور ہر ایک کی بی پی اور ہر ایک کا چیک اپ الگ اور ہر ایک کی دوائی، ہر ایک بخار ایک ہی ہے لیکن سب کا ڈوز الگ ہے. یہ کس کی ذمہ داری؟ مردوں کی ذمہ داری، امیر صاحب کی ذمہ داری. صرف پردے کا فرق ہے، ورنہ نگرانی ایسے جیسے آنکھوں کے سامنے ہماری بہنیں بیٹھی ہیں ایسی کڑی نگرانی ہونی چاہیے. ایک لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں چلے گا وہ پردے میں کیا کرے ہمیں کیا پتہ نہیں. بالکل نہیں. خواتین مکمل پابند ہے مردوں کے اور مرد نظام الدین کی ساری ہدایت کے پابند ہے. ہمارا سارا پروگرام یہی ہے کہ ایسے محنت ہو کہ ہمارا لمحہ وصول ہو اور ہماری ہدایت کے اسباب ہو، پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اس کے لیے سارے آپ تو نماز کو صحیح کریں، دھیان کے ساتھ نماز، اوابین، اشراق، تہجد کا اہتمام. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اب تک نمازیں ادائی ہونے کا بھی اہتمام. اور اسی طریقے سے نماز جنازہ کا طریقہ اور میت مرد یا مستورات اسے غسل دینا، کفن دینا، اس کا سارا طریقہ اس چلے میں سیکھ کر کے آتا. پتہ چلا دیندار محلہ ہے اور ماشاءاللہ وہاں پر اچھے دین کے اثرات، علم کے اثرات، لیکن کوئی میت جنازہ مستورات کا ہو تو ساری بہنیں ہاتھ کھڑی کر کے کھڑی ہو گئی. کسی کو پتہ نہیں کیسے چلے، ایسا پتہ نہیں ہے ڈر گھبرا کیوں بھائی ایسے. ہر خاتون جنازے کے غسل کر دینے کا طریقہ، کپڑانے کا طریقہ، اس میں کتنے کپڑے ہو سب سیکھ کر کے آئے. اتنا بڑا خریدا ہے امت بلا چکی. تسبیحات کی پابندی، معمولات کا اہتمام ہو، آپس میں جوڑ کے ساتھ وقت لگایا جائے اور اسی طریقے سے اہتمام کیا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے پکوان کی فکر. اور جو خرچہ 3000 لکھوایا 30,000 خرچے سے کم کر کے نہیں آنا ہے. یہ سارا مجمع حضرات ہے، اس سے کم نہ. جی
یہ کب ہوگا؟ جب آپ روزانہ خود پکائیں، ایک اپنے لیے نہیں بلکہ روزانہ 30-40 لوگوں کو دسترخوان لگائیں. کیوں لگائیں گے؟ تاکہ جلدی سے جلد ان کے دل کھل جائے اور گھروں کے اندر استقبال کی شکلیں بنے اور اس کے نتیجے میں گھروں کے اعمال، ہفتہ واری اعمال اور خوب جلدی سے خروج ہو، مسکرات اللہ کے راستے میں نکلے. اس غرض سے روز دسترخوان ہم نے جمع کیا تھا 3000 خرچ کریں 40,000 اور آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے. جب بھی مسکرات کے سلسلے میں انشاءاللہ خوب 2-2 سال تک ایک ساتھ کریں. بہت بڑا کام ہے، اللہ کی تسکین ہے جو بڑی قربانی سے آیا. اب اس کے تھوڑا سا پیسہ اکٹھا کریں. ہاں 3000 خرچ کرنے کی اجازت صرف اس صاحب کے لیے، صرف اس جوڑے کے لیے جن کے گھر میں 3000 کی شادی آج کے ڈیٹ میں ہو. پوری اجازت آپ 3000 خرچ کریں. اب تو 2000 بھی خرچ کرو، آپ کو گھر سے کچھ نہیں ہوگی. بالکل نو آبجیکشن. اگر آپ کے یہاں نہیں ہے 3 لاکھ 10 لاکھ اتنا انصافی ہے. آپ کا رحمان ہے اور آپ 3000 اللہ کے راستے اور پھر آپ اپنے گھر کی ایک شادی اس میں 10 لاکھ روپے. آپ بتاؤ آپ کے ذریعے سے بدعت خرافات زیادہ وجود میں آئیں گے، سنتیں زندہ ہوگی؟ آپ بتائیے، حساب سے بتائیے. نبی کی وہ سنت جو اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھ کر کے اور اپنی دونوں بیوی کی خواہش نہیں بلکہ ان کی ضرورتوں کو دبا کر اور چولہے بجا کر وہ دین اندر پہنچایا اور اس دین کے لیے صرف 3000 روپے. اور وہ یہود و نصارہ کے سارے طور طریقے شادیوں میں اور سب کو خوش کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ روپے. بتاؤ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں یا سنت اور بدعت اور خرافات کو زندہ کرنے میں زیادہ طاقت لگا؟ سوچیے آپ ذرا. کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنے کام کرنے والے لوگوں کے گھروں کی شادیوں کا حال یہ. جنازہ نکلا پڑا ہوا سنتوں کا، جنازہ نکلا ہوا. نبی کی روح بے چین روزے اثر میں ایسی ایسی شادیوں کی وجہ سے سارا مال. وہ کہتے کیا ہے کہ صحابہ کا سب سے زیادہ مال خرچ اللہ کے راستے اور ہمارا سب سے زیادہ خرچ خواہشات کے ہو رہا شادی. 3000 لکھوا رکھے آج کی ڈیٹ میں اللہ معاف کر. کیسے غلطی سے لکھ دیا؟ آپ تو یہ سمجھیں گے آپ نے غلطی سے وہ فگر لکھوا یا تو غلطی سے لکھا یا بہت احتیاط سے 3 اور 3 کے سامنے 000 آپ نے لگایا. بڑے احتیاط. اور اس کا صحیح آڈٹ کیا ہے اور صحیح حساب کیا ہے. یعنی پر کفن 3000 اور پر ہیڈ 1500 اور پر ڈے 70-80 روپے اور پر ٹائم 15-20 روپے. آج کی مہنگائی کے زمانے میں سوچے اپنے گھر میں بھی آپ 2500-3000 روپے ہفتے میں ختم کر سکتے. اور وہ بھی پکانا نہیں، بالکل سارا بچا کے لانا اور پھر اس کے بعد دنیا بھر کے شاپنگ کر کے اور پھر کہتے ہیں اللہ کے راستے کی برکت ہے. گھر میں جا کے نو سے داخل ہاں سب چل. یہ بازار ایسی نہیں آباد، یہ ہماری جماعتوں کی برکت ہے اور کچھ. یہاں سے تو لینا نہیں ہے تو باہر سے سارا لے کر کے جاتا. وہ کچرا ہر دنیا میں ہر جگہ اور یہاں سے جو کہیں بھی نہیں ملتا اسے لینے کے لیے آئے تو اسے لے کر نہیں جاتے. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کرے سمجھ میں آ رہی. تو غلطی ہوگی 3000 کون خرچ کریں گے 30,000 40,000 بتاؤ. اور آئندہ ہمیشہ آپ کا قرضہ جب آئے تو ہم یہ سمجھے 40-50,000 روپے شاید بے روپیہ تو اچھی طرح ہمیں دیکھنا پڑے نہیں وہ اندروں کا اور 40,000 لکھتا ہمیں ڈاؤٹ ہو جائے بھائی ماشاء اللہ. تو اس لیے خوب خرچ کرنے کا ہے. اور خواتین کا ہے اور خواتین کے پاس ہمیشہ کچا مال دے، ہمیشہ کچا مال. سبزی ہے، ویج ہے، نان ویج ہے، آپ آپس کے مشورے سے اسے نپٹاؤ لیکن ہر وقت ان کے پاس کچا مال. مسالے کی چیزیں، نمک معمولی درجے کی چیز اور دودھ پتی چینی تو ہر وقت اویلیبل مستورات. یہ نہیں کہ گھر جو کچن ہے وہ من میں سلوا جو چاہے وہاں سے اٹھا کے آپ خواتین کو دیتی ہیں. وہ سوکھی سوکھی بیٹھی رہتی ہیں اور جو جری ہوتی ہے بنا پوچھے لے لیتی ہے. حالات سمجھ سکتے اور ہمیں سوال کر دونوں بے اصول بنا اجازت کے لینا یا سوال کرنا دونوں کی کوئی گنجائش نہیں. سمجھتے وہ 2 دن وہ گھر سارا کچن ہمارے حلال ہو چکا ہے. اس زمانے میں ہمارے غنی میں اس زمانے میں سارا کچن کوئی گنجائش یہاں پر ایک چینی کا دانہ لینے کو اجازت نہیں. بس اپنی خواتین کو ہمیشہ چینی دے کے رکھو، ہمیشہ پتھر دے کر کے رکھا کرو. حتیٰ کہ تیل کی کبھی تیل بھی دے دو. حتیٰ کہ پکوان میں ایک ہی رکاوٹ ہے گیس چولہا. آپ اہتمام سے چھوٹا موٹا سلنڈر وہاں سے بن کے رینٹ میں دے دیں اور واپسی میں کسی کو صدقہ کرتے ہوئے آئے. اگر آپ چاہتے ہیں کام صحیح اوپر ہو جائے. جاری مستورات کی جماعت ہے بہت بڑی علاقوں میں 6 ڈیٹ کے پیکج کھانے چلے جس پودے کو کر انتظاروں میں بیٹھے مسجدوں کے اندر جنابوں میں تعلیم ہوگی انتظار میں چلو کچھ خدمت میں نہیں آپ طے رکھا ہوگا. بلداروں نے کھانا بنایا وہ ضائع ہو جائے گا. تھوڑا انتظار کرو. یہ کے ساتھ پکا 1 نمبر کا سوال دل اللہ کی مدد کیسے ہو جائے. فوراً اپنا خدمت کا نظام بنا کر کے پکوان کا سلسلہ شروع کرنا اور لائنی اور خصوصاً موبائل سے آپ کو 100% بچاؤ. کوئی گنجائش نہیں موبائل کے استعمال میں. ایک جوڑا کے ایک فرد کے پاس بھی خصوصاً امیر صاحب کے پاس خطہ ہی نہیں ہونا. سارا جھگڑا کتنا مجھے شروع ہو
امیر صاحب کے ساتھ اتنی خدا کی قسم مدد ہوگی جتنا امیر صاحب اس موبائل سے مدد چاہتے کوئی ضرورت نہیں ہمیں ان کے ذریعے سے کیا آپ جو ہے نگرانی کرنا چاہتے ہیں برائیاں ہوں گی پھیلے گی سب کچھ لیکن آپ اچھائیاں اور اچھائیوں کی جو ہے اچھائیوں سے آپ اس لیے ساری جماعت بھر دوران مستورات آپ اپنا موبائلوں میں مکمل پرہیز کرتے ہوئے اپنا پورا چکر لگائیے کریں گے بھائی انشاءاللہ اب 2-4 منٹ کے لیے آپ حلقے لگا کے بیٹھ جائیں اور یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان کا مذاکرہ کر کے آپ جلدی سے بیٹھے بیٹھے آپ